اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے روزہ۔ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ روزہ عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اس کے لیے صوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں پرہیزگاری کرنا، کسی کام سے رک جانا، کسی کام کو چھوڑ دینا۔ اصطلاحی مفہوم میں ہم دیکھتے ہیں کہ دین اسلام میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے باز رہنے کے نام روزہ ہے۔ روزے کی جو فرضیت ہے وہ صرف اسلام میں ہی نہیں ہے، بلکہ قبل از اسلام بھی جو سابقہ قومیں تھیں، سابقہ امتیں تھیں، ان کے اوپر بھی رمضان فرض تھا، روزے فرض تھے۔ اور خود عربوں میں بھی روزہ رکھنے کا رواج ہم دیکھتے ہیں کہ پایا جاتا ہے۔ اور اسلام سے قبل جو ہے وہ صحابہ کرام بھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ عاشورہ کا روزہ جو تھا وہ رکھتے تھے۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ احکامات نازل ہوتے ہیں، تو اس میں روزہ جو ہے وہ بھی نازل ہوا۔ شعبان 2 ہجری میں رمضان فرض ہوا۔ اس میں ہم رمضان چونکہ 9واں مہینہ ہے، لہٰذا 1 مہینہ پہلے اس کا حکم جو تھا وہ نازل ہوا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ایمان والو، تم پر روزہ فرض ٹھہرا دیا گیا، فرض کر دیا گیا جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اس کی اہمیت جو ہے وہ اسی طرح سے بیان کی گئی ہے کہ یہ صرف آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے بھی امتوں کے اوپر فرض تھا، لہٰذا آپ کے اوپر بھی فرض کیا گیا ہے۔ اور یہ اس لیے ہے تاکہ انسان جو ہے وہ تقوی اختیار کرے، انسان جو ہے وہ پرہیزگاری اختیار کرے، خواہشات نفس کو کنٹرول کرنا سیکھے۔ روزہ جو ہے وہ سیلف کنٹرول انسان کو سکھا رہا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو فرض عبادت قرار دیا گیا ہے۔ یہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت سب پر فرض ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو سال میں 1 ماہ کے لیے آتی ہے، لہٰذا اس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، بس تم میں سے جس نے بھی یہ مہینہ پایا اس کو چاہیے کہ وہ اس میں روزہ رکھے۔ روزے کی فرضیت کا مقصد جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ تقوی حاصل کیا جائے۔ تقوی جو ہے وہ ایک ایسی صفت ہے جس سے انسان اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے، اس کے اندر جو ہے فرقان یعنی فرق کرنے والی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو، تاکہ تم بچنے والے ہو جاؤ، پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہو جاؤ۔ پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس بابرکت مہینے کے اندر بھی اللہ نے ایک برکتوں والی رات رکھی ہے، اور وہ ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ہوتی ہے، جن میں 21، 23، 25، 27 اور 29 کی راتیں شامل ہوتی ہیں۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ شروع ہوا۔ اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ انسانیت جو تھی وہ تاریکی اور جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اور اللہ رب العالمین نے ہدایت کا نزول جو ہے وہ اس مہینے میں نازل فرمانا شروع کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ملک پاکستان بھی جو ہے وہ رمضان المبارک ہی میں وجود میں آیا، اور 27 رمضان المبارک کو جو ہے وہ وجود میں آیا۔ اس ماہ سے جو ہے ہمیں پاکستان میں بھی اسلامی نظام کو نافذ کرنا چاہیے۔ بہرحال رمضان کی ہم فرضیت کے حوالے سے بات کرے تھے، اس کی اہمیت کے حساب سے کے حوالے سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اعمال کا اجر و ثواب بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ جن اعمال کا ثواب 10 سے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آدمی کے ہر عمل کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی جو ہے روایت ہے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس سے انسان کے اندر
سیرت اور کردار کی تعمیر ہوتی ہے۔ روزے کا بنیادی مقصد انسان کو اچھا اور صالح انسان بنانا ہوتا ہے۔ انسان اگر اپنی خواہشات نفس کو کنٹرول کر لے تو وہ بشریت کی معراج کو پہنچ سکتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں جو ہے انسان کو ایکچولی سیلف کنٹرول کی پریکٹس کرائی جا رہی ہوتی ہے، ٹریننگ کرائی جا رہی ہوتی ہے، اس کی مشق کرائی جا رہی ہوتی ہے کہ سیلف کنٹرول کیسے آپ نے حاصل کرنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں جو ہے انسان بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں لیکن وہ نہیں کھاتا، نہیں استعمال کرتا، ان کو یوز نہیں کر رہا ہوتا، ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہوتا۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے حکم سے پابند ہوں کہ میں نے ان چیزوں کو نہیں کھانا، اور میں نے اللہ کا حکم ماننا ہے اور اپنے خواہشات نفس کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ لہٰذا اس کو سیلف کنٹرول جو ہے وہ پھر سخت سے سخت بھوک اور پیاس بھی اس کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ اپنا روزہ توڑ دے۔ یہی جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے انسان کے اندر جو ہے سیلف کنٹرول، اپنی ذات کے اوپر اس کو اختیار، قابو پانا جس کو کہتے ہیں، وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کی معافی کا جو ہے وہ روزہ جو ہے آپ کو گناہوں کی معافی کا جو ہے باعث بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے سخت وعید دی ہے، آپ نے بد دعا فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صحت اور استطاعت کے باوجود روزہ چھوڑنے والے کے لیے بد دعا ہے، اور وہ یہ کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں روزہ رکھ کر اپنے گناہ نہ بخشوائے ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ وہ شخص جس کے لیے رحمت دو عالم بد دعا فرمائے وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمیں روزہ رکھ کر ڈھیروں ثواب کمانا چاہیے۔ پھر روزے کے ہمیں مقاصد کیا حاصل ہوں گے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو تقویٰ کا حصول ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، فوکس کس بات پہ ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے کے غرض و غایت کیا ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ یہ روزہ جو ہے وہ تقویٰ کے حصول کا باعث بنتا ہے۔ تقویٰ کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ شرعی امور سر انجام دے جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ایسے غیر شرعی امور چھوڑ دے جن سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ ضبط نفس یا قوت برداشت یا جس کو ہم کہتے ہیں سیلف کنٹرول، اس کی جو ہے وہ روزہ جو ہے آپ کی تربیت کرتا ہے، اس پر قابو پانے کی جو ہے بہترین ٹریننگ آپ کو جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے کہ کس طرح سے انسان اپنے خواہشات نفس پر قابو پا سکتا ہے۔ کیونکہ اگر انسان اپنے خواہشات نفس کا پابند رہے گا، اس کے نیچے جھکا رہے گا، اس کے اطاعت کرے گا، تو وہ کبھی بھی اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ اطاعت صحیح طرح سے نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ انسانی خواہشات جو ہیں وہ تو اکثریت جو ہیں وہ انسان کو گمراہی پر آمادہ کرتی ہیں۔ لہٰذا ایسے میں سیلف کنٹرول اپنی نفس کے اوپر، نفس جو ہے وہ انسان کو ہمیشہ برائی ہی سکھاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اس نفس پر قابو پانے کی، نفس آپ کو کہتے ہیں کھاؤ پیو، دیکھو اللہ کون سا دیکھ رہا ہے، کون سا کوئی یہاں تمہیں دیکھ رہا ہے، لیکن انسان کے اندر یہ تقویٰ ہوتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، لہٰذا میں نے نہیں کھانا نہیں پینا۔ یہی گناہوں کے سے بچنے کی یہی ٹریننگ ہوتی ہے کہ جس وقت ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، آمادہ ہوتے ہیں گناہ پر، یا لوگ ہمیں اکسا رہے ہوتے ہیں کہ غیبت کر رہے ہوتے ہیں یا برائیاں کر رہے ہوتے ہیں یا چوری کرنے کو یا کسی کی کوئی اچھی چیز لے کے اس کو اٹھا لینے کو یا کوئی اور جرم کرنے کو، تو روزہ ایکچولی آپ کی ٹریننگ کر چکا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے اس پہ کہ کوئی کسی کی چیز پڑی آپ اٹھا لو، نفس تو آپ کو کہے گا اٹھا لو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اٹھا لینی ہے؟ نہیں، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تو کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ جس طرح رمضان میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہمارے سامنے تھیں اور ہم نے نہیں کھائی صرف یہ دیکھ کر کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اسی طرح سیم کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ رب العالمین تو ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چوریاں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں برائیاں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ برائیاں جو ہیں وہ نارملی انسان چھپ کر کرتا ہے، چوری ہمیشہ چھپ کر کرتا ہے، زنا ہمیشہ چھپ کر کرتا ہے، اور بہت ساری برائیاں ہم کھلے عام بھی کر رہے ہوتے ہیں جیسے غیبت کرنا، جیسے کسی کی بدگوئی کرنا۔ لہٰذا ایسے میں روزہ جو ہے وہ آپ کو ضبط نفس
یعنی سیلف کنٹرول سکھاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں روزے سے ہوتا کہ خشیت الہی یعنی تقویٰ کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ تقویٰ کی صفت کا مطلب یہی ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، اور یہی چیز جو ہے اللہ کا خدا خوفی کہلاتی ہے۔ انسان کے اندر عجز انکساری کا بہت بڑا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسان کو دوسروں کی تکلیفیں جو ہیں ان کا احساس ہوتا ہے، اور انسان اللہ رب العالمین کے رضا حاصل کرنے کے لیے تمام بھلائیوں کے کام جو ہیں وہ سر انجام دے رہا ہوتا ہے، یہی اور اس کی گناہوں سے، اس کی نافرمانیوں سے بچ رہا ہوتا ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کا خوف حاصل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راس الحکمت مخافت اللہ، کہ اللہ کا ڈر ہی سب سے بڑی دانائی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں روزے سے ہمیں تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے۔ تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے نفس کو پیوریفائی کرنے کا، یعنی اس کو پاک کرنے کا موقع ملتا ہے۔ انسان روزے کی حالت میں ہم دیکھیں بہت سارے گناہ ہیں ایسے جو ہم نہیں کر رہے ہوتے، عام روٹین میں ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں، بدگوئی کر رہے ہوتے ہیں، چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، تو روزے کی حالت میں کیا ہوتا ہے انسان ان سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح عام روٹین میں ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن رمضان میں ہم کیا کرتے ہیں، ان برائیوں کو بھی ترک کر دیتے ہیں اور ساتھ میں اچھائیوں کو اپنانا شروع کر دیتے ہیں۔ پورا سال میں ہم نے ایک قرآن پاک نہیں پڑھتے، لیکن رمضان میں اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دیتا ہے کم از کم ایک تو تقریباً سبھی پڑھتے ہیں، اور 2 3 4 جس کو اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دیتا ہے وہ اتنا پڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ نیکیاں ہم زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، صدقہ و خیرات زیادہ کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے تزکیہ نفس، یعنی روح کی پیوریفیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، روح کی پاکیزگی کو ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ پھر روزہ جو ہے آپ کے اندر خلوص اور اخلاص پیدا کرتا ہے، کہ اخلاص کیا ہے کہ انسان خالصتاً روزہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے رکھ رہا ہوتا ہے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرتا چلا جاتا ہے، اپنے روزے کا جو ہے وہ اس طرح سے نمائش نہیں کرتا، ریاکاری نہیں کرتا، اپنے روزے کو خالص کر دیتا ہے اللہ رب العالمین کے لیے یہ، اور پھر بے حیائی سے، ریاکاری سے، بہت ساری چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ میں نے اللہ رب العالمین کے لیے رکھا ہے۔ اور اسی میں ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ بھی یہی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روزے سے جو ہے آپ کی قوت ارادی میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے، کہ روزہ جو ہے وہ آپ کے لیے ڈھال کا باعث بنتا ہے۔ جس طرح گناہوں سے، جس طرح اسلحے کی ضرر سے بچانے کے لیے ہم بلٹ پروف جیکٹس پہنتے ہیں نا، وہی ڈھال کہلاتی ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ انسان کو بہت ساری برائیوں سے بچاتا ہے، انسان کے اندر طاقت اور خود اعتمادی پیدا کر دیتا ہے، قوت برداشت پیدا کر دیتا ہے، اس کو پریشانی اور مصیبتوں سے بچاتا ہے، بے اطمینانی سے بچاتا ہے۔ لہٰذا ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ روزے سے جو ہے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ڈھال بن جاتا ہے، ہمیں ایک قسم کی طاقت حاصل ہو رہی ہوتی ہے روزے سے، اور انسان جو ہے وہ مشکلات کا، پریشانیوں کا مردانہ وار جو ہے وہ مقابلہ کر ہوتا ہے خندہ پیشانی سے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ روزے سے ہماری زندگی کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہوتا ہے۔ روزہ سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایثار اور ہمدردی کا جو ہے وہ جذبہ وہ پیدا کرتا ہے، جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کیا کہ کیا روزے سے جو ہے انسان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ زیادہ نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، صدقہ و خیرات زیادہ کرتا ہے، لوگوں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے، انسان کو پھر ایک لمحے کے لیے محسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں میں نے تو ایک ٹائم کا کھانا سکپ کیا ہے، ہم روزے میں 2 ٹائم کا تو لے رہے ہوتے ہیں، صبح کا بھی لے رہے ہوتے ہیں، شام کا بھی لے رہے ہوتے ہیں، صرف ایک دوپہر کا کھانا سکپ کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو جاتا ہے۔ تو روزہ آپ کے اندر قربانی کا یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ اگر ہمیں ایک ٹائم نہیں ملا اور ہماری یہ حالت ہے، تو جن کے پاس رزق کی تنگی ہے یا مفلس ہیں، نادار لوگ ہیں، جو 2 3 ٹائم بھوکے رہتے ہیں، تو ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ لہٰذا وہ جذبہ، احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، پھر انسان نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، ایسے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، بے لباس کو لباس پہناتا ہے، بہت ساری یعنی ایسے ایثار اور قربانیوں کی طرف انسان کا جذبہ جو ہے وہ مائل ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے طبعی فوائد کیا ہیں، کہ بھوکا رہنے کی وجہ سے بہت ساری ایسی بیماریاں، جیسے فیٹ بڑھ رہا ہوتا ہے، موٹاپے کی بیماری ہوتی ہے، اور یہ کہ بہت سارے جو ہیں مواد ہمارے جسم میں جو جمع ہوئے ہوتے ہیں، وہ ساری رطوبتیں اور مواد جو ہے وہ روزے کی حالت میں ڈسچارج ہو جاتے ہیں، وہ فاسد مادہ جو ہے وہ تحلیل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح انسان کو کم کھانے کی
اور مناسب اور اچھا کھانے کی عادت، مناسب کھانے کی عادت ہو جاتی ہے، اعصاب میں قوت مدافعت پیدا ہوتی ہے۔ اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے سے جو اثرات جسمانی صحت میں حاصل ہوتے ہیں وہ عملی زندگی میں بہت ہمارے کام آتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ روزے سے کیا ہوتا ہے کہ پابندی وقت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ وہ انسان جو صبح دیر تک سونے کا عادی ہوتا ہے وہ ارلی مارننگ جو ہے صبح جلدی اٹھتا ہے، سحری کرتا ہے، فجر کی نماز باقاعدہ جماعت کے ساتھ وہ ادا کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ تلاوت قرآن کا اہتمام کرتا ہے، یعنی وہ جو صبح کی فریش ایئر جو ہے وہ اس کو حاصل کرتا ہے، تازگی حاصل کرتا ہے، تر و تازگی اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا فرماتا ہے۔ پھر پابندی مشق ہوتی ہے کہ صبح اٹھنا ہے، اور 1 مہینہ پورا آپ کی یہ روٹین رہتی ہے، تو گویا انسان صبح جلدی اٹھنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ پھر نماز اور اللہ کا ذکر اذکار کی طرف بھی انسان مائل ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر جلد جلد اپنے سارے کام جو ہیں وہ سر انجام دیتے ہیں وقت کے مطابق۔ پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ سادگی اور قناعت پسندی جو ہے وہ روزے کے حصول کے ایک ذریعہ بن جاتی ہے، کہ انسان جو ہے وہ سادہ زندگی گزارتا ہے، صبر و قناعت کا عادی ہو جاتا ہے، تھوڑا ملتا ہے تب بھی شکر کرتا ہے اللہ کا، زیادہ ملتا ہے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، عیش و عشرت اور تنع آسانی سے نکل جاتا ہے، سادہ زندگی بسر کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُبْصِرُوا تَبْصِيرًا، دولت کو بیجا مت اڑاؤ، انسان اپنی جائز ضروریات پر خرچ کرتا ہے، دوسروں کے ایثار اور قربانی کا جو ہے وہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان کا بھی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں، ان کا احساس کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارا اگلا ٹاپک ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ جو ہے وہ اسلام کا ایک جامع معاشی نظام ہے، اور اقتصادی نظام پر جو ہے یہ فوقیت رکھتا ہے، معاشرے کی بقا، سلامتی، خوشحالی اور دفاع، اس کے علاوہ معاشرتی ترقی اور اخلاق کا دار و مدار جو ہے وہ اقتصادی حالت پر ہوتا ہے۔ اسلام نے انسانیت کی فلاح و بہبود کی خاطر ایک بہترین معاشی نظام جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں کہ زکوٰۃ کے معنی ہے پاک کرنے کے، بڑھنے پھلنے پھولنے اور نشو و نما پانے کے ہیں۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب وہ شخص جس کے مال جو ہے وہ ایک محفوظ سرمایہ اس کے پاس سال بھر محفوظ رہے، اس کے اوپر وہ 2.5% کے حساب سے سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اچھا، زکوٰۃ کی فرضیت جو ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 2 ہجری میں ہی ہوئی، اور اس کی مکمل تفاصیل جو ہے وہ 9 ہجری میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز اور میں کہہ رہی ہوں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کی انکم پر نہیں ہوتی کہ آپ کی کتنی آمدنی ہے، بلکہ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کی سیونگز پر ہوتی ہے کہ آپ نے پورا سال میں کتنا جمع کیا ہے اور کتنا محفوظ سرمایہ سال بھر آپ کے پاس پڑا رہا، لہٰذا اس کے اوپر 2.5% کے حساب سے آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، یہ حقوق اللہ میں بھی آتی ہے اور حقوق العباد میں بھی، اس کی ادائیگی کا حکم قرآن مجید میں بار بار دیا گیا ہے۔ میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے، نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، انسان کے دل سے مال کی حرص جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے مالوں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کیجئے، اور اس سے ان کا نفس کا تزکیہ فرمائیے۔ نماز اور زکوٰۃ کا دونوں کا حکم جو ہے وہ ایک ساتھ دیا گیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز جو ہے وہ حقوق اللہ کی بہترین صورت ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ حقوق العباد کی، لہٰذا اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی حقوق اللہ کی بھی ادائیگی ہو رہی ہوتی ہے اور حقوق العباد کی بھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ فلاح و کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّکَاةِ فَاعِلُونَ، اور فلاح پا گئے وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ آخرت میں کامیاب اور سرخرو ہوں گے، اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کو اللہ رب العالمین نے سخت وعید سنائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، بس ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیں، ان کو قیامت کے دن سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ اور مزید یہ کہ فرمایا گیا کہ سونا اور چاندی، یہی سونا اور چاندی جس کو انہوں نے بچا بچا کر اور جمع کر 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 رکھا تھا اور جس کا حق ادا نہیں کیا تھا، حق میں زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، وہ گرم کر کے ان کے جسموں کو اس سے داغا جائے گا۔ حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں زکوٰۃ کی اہمیت یہ ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے۔ زکوٰۃ ایسا خزانہ ہے جو غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہوتا ہے، عیاشی اور فضول خرچی کے لیے نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ ایک ایسا مال ہے جو امیروں سے لیا جاتا ہے، مالداروں سے لیا جاتا ہے اور غرباء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔
इसके साथ हम देखते हैं ज़कात से माल की हिफाजत होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने मालों को ज़कात के ज़रिए से महफूज बनाओ। ऐसे माल की हिफाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है। जो माल पानी में गर्क होता है और ना होता है वो ज़कात ना देने से होता है, और जो कौम ज़कात नहीं देती उस कौम को अल्लाह ताला कहत में मुब्तला फरमा देते हैं। जबकि ज़कात से जो है खैर व बरकत जो है वो माल में आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो हलाल माल से सदका दे तो अल्लाह ताला उसके सदक़े को अपने दाहिने हाथ में ले लेता है, फिर वो बढ़ता है, उसको बढ़ाता है और परवरदिगार उसको पालता है जैसे कोई तुम में से अपने बछड़े को पालता है। इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी ज़कात के दिए गए पैसे को बढ़ाता है और उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा करके उसको लौटाता है। इस तरह माल घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। ज़कात को जो है हम देखते हैं कि ज़कात इस्लाम की एक इतनी अहम इबादत है कि जो लोग मुनकिरीन ज़कात थे उनके ख़िलाफ़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफ़ा अव्वल जो है उन्होंने उनके ख़िलाफ़ जहाद किया था। अपने दौर में ज़कात ना देने वालों के ख़िलाफ़ उन्होंने जहाद किया और उनसे ज़कात वसूल की। इवन सहाबा कराम भी ज़कात के मुनकिर को जो ज़कात अदा नहीं करता उसको दायरा इस्लाम से ख़ारिज तस्वुर करते थे, क्योंकि मुसलमान होने के बाद इंसान के ऊपर जो है वो दो तरह के हुकूक आयद होते हैं, एक हक़ुक़ुल्लाह और दूसरे हक़ुक़ुल इबाद। और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हक़ुक़ुल्लाह की बेहतरीन सूरत जो है वो नमाज है और हक़ुक़ुल इबाद की बेहतरीन सूरत ज़कात है। लिहाजा जो कोई भी इनमें से एक हक़ अदा नहीं करता उसको वो इस्लाम से ख़ारिज तस्वुर करते थे। ज़कात का निसाब क्या है, उसमें हम देखते हैं सोना और चांदी अगर के ऊपर ज़कात जो है वो इस तरह से कि 7.5 तोला सोना हो और तकरीबन 52 तोले चांदी हो तो उनके ऊपर 2.5% के हिसाब से ज़कात होगी। इसी तरह अगर नकदी माल है यानी ज़ेवरात नहीं है लेकिन करेंसी की सूरत में मौजूद है या आपका माल तिजारत मौजूद है तो उसके ऊपर भी तकरीबन 2.5% के हिसाब से आपको, और अगर वो सोना और चांदी के निसाब में से किसी को पहुंचती है तो आपको ज़कात अदा करनी होगी। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ा सा फिर क्लियर कर दूँ कि ज़कात जो है वो आपकी इनकम पर नहीं होती है, आपकी सेविंग पर होती है। आपकी सेविंग जो है वो महफूज माल है, जो वो महफूज सरमाया है जो साल भर आपके पास महफूज पड़ा रहे। इसके साथ हम देखते हैं कि ज़रूरी पैदावार पर ज़कात जो है वो 10% के हिसाब से ली जाती है और नहरी ज़मीन पर ज़कात जो है वो 5% के हिसाब से आयद होती है। माल मवेशी पर भी ज़कात आयद होती है, 5 ऊँटों पर 1 भेड़ या बकरी, इसी तरह 30 गाय या भैंस पर 1 गाय या भैंस, इसी तरह 40 भेड़ बकरी पर 1 भेड़ या बकरी। फिर हम देखते हैं कि मसारिफ़ ज़कात। अब ये जो हमने ज़कात वसूल की है, ज़कात की अहमियत का हमने अंदाज़ा लगाया कि ज़कात बहुत अहम इबादत है, हमने अपने माल से ज़कात निकाली, आया ये हमने देनी किसको है, लिहाजा उसके बारे में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वाज़ेह इरशाद फरमाते हैं कि ये ज़कात जो है वो किसके लिए है। बिलाशुबा सदक़ात यानी ये ज़कात जो है ज़कात और खैरात ये तो फ़ुक़रा, मसाकीन, आमिलीन, तालिफ़ क़ुलूब, गर्दनों के आज़ाद कराने यानी ग़ुलामों और कैदियों के आज़ाद कराने पर, कर्ज़दारों व फ़ी सबीलिल्लाह और मुसाफिरों के लिए अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा हैं। इसमें हम देखते हैं फ़ुक़रा ऐसे मोहताज लोग हैं जो रोज़ी ना कमा सकते हों या उनके वसाइल उनकी ज़रूरियात की तकमील के लिए नाकाफ़ी हों। मसाकीन ऐसे लोग हैं जो काम करने से माज़ूर हों मगर ख़ुददारी की वजह से दस्ते सवाल दराज ना करते हों। आमिलीन वो लोग हैं जिन्हें ज़कात की वसूली के लिए मुतय्यन किया हो, गोया उनकी तनख्वाहें भी ज़कात से अदा की जा सकती हैं। मौलिफ़तुल क़ुलूब में आते हैं वो लोग जो नए मुसलमान हुए हैं, लिहाजा उनके दिल को इस्लाम की तरफ माइल रखने के लिए, इस्लाम की मोहब्बत उनके दिलों में पैदा करने के लिए भी ज़कात की रकम से उनकी मदद की जा सकती है। रिकाब में वो लोग आते हैं जो ग़ुलाम हैं, कैदी हैं, उनके रिहाई के लिए ज़कात की रकम इस्तेमाल की जा सकती है कि उनको आज़ाद करवा दिया जाए। इसके साथ हम देखते हैं गारिमीन वो लोग हैं जिनके ऊपर कर्ज़ चढ़ा हुआ और वो कर्ज़ अदा करने के काबिल ना हो, लिहाजा उनकी मदद भी ज़कात के माल से की जा सकती है। मुसाफिर जो हालत सफ़र में साहिब निसाब ना हो, अगरचे अपने घर पर दौलत रखता हो लेकिन सफ़र में कोई उसको ऐसी हाजत, कोई ऐसी मुसीबत आ गई जैसे काफ़िला लूट लिया गया या जेब कट गई है या कोई और इस तरह का हादसा पेश आ गया तो कि अब वो मुफलिस और नादार हो गया, ऐसी सूरत में मुसाफिर की भी मदद ज़कात के माल से की जा सकती है। फ़ी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह के रास्ते में दीन की इशाअत, तबलीग, उसकी सरबुलंदी के लिए जो भी आप कोशिश करेंगे उस पर भी
زکوٰۃ کا مال صرف کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ کے ضروری مسائل کیا ہیں؟ زکوٰۃ یہ کہ ضروری مسائل یہ ہیں کہ زکوٰۃ صرف مسلمانوں ہی سے لی جائے گی۔ اس کے علاوہ وہ عزیز و اقارب جن کی کفالت شریعت نے آپ کے اوپر فرض کی ہے، جن میں ہم دیکھتے ہیں ماں باپ ہیں، بیٹا بیٹی ہیں، شوہر اور بیوی وغیرہ ہیں، یعنی جو ایسے رشتے ہیں جن کی کفالت اسلام نے فرض کی انسان کے اوپر، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ البتہ دور کے عزیز و اقارب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جیسے بہن بھائی ہیں یا اور کوئی یتیم رشتہ دار ہیں یا کوئی اور کمزور مالی لحاظ سے کمزور رشتہ دار ہیں، ان کی رشتہ داروں کے بھی اور معاشرے کے اور دوسرے مسکین اور ضرورت مند لوگوں کی بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ عام حالات میں ایک بستی کی زکوٰۃ خود اسی بستی میں تقسیم ہونی چاہیے، یعنی کہ اس کے صاحب ثروت لوگوں سے لی جائے اور اس بستی کے ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کی جائے۔ اگر اس بستی میں ضرورت مند نہ ہوں تو دوسری جگہوں پر بھی خرچ کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ لینے والے کے مستحق زکوٰۃ ہونے کا اطمینان کر لینا بھی ضروری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے اس کے ہمیں معاشی طور پر کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ زکوٰۃ کے فائدے جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ یہ کہ سودی نظام کا جو ہے بہترین بدل اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، چونکہ سود کو اللہ نے حرام قرار دے دیا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، لہٰذا سود کو چونکہ اسلام نے حرام قرار دیا، لہٰذا اس کے متبادل کے طور پر اللہ نے ایک بہترین معاشی نظام جو ہے وہ ہمیں دیا ہے، کیونکہ سود جو ہے وہ سرمایہ کاری کا تحفظ کرتا ہے اور معاشرے میں طبقائیت پیدا ہوتی ہے۔ امیر افراد جو ہیں وہ غریب عوام کی ناجائز ان کی جائز ضروریات کا بھی ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، لہٰذا ایسی صورت میں مفلس اور غریب جو ہے وہ مزید مفلس اور غریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایسے میں کیا ہوگا کہ مالدار لوگوں سے ان سے پیسہ لیا جائے گا زکوٰۃ کی مد میں اور غربا میں یہ تقسیم کیا جائے گا، تاکہ دولت جو ہے وہ صرف امیروں کے ہاتھوں میں ہی گردش نہ کرتی رہے۔ پھر اسی طرح ایک بہترین معاشرتی نظام کی بنیاد پڑتی ہے کہ جس میں جو ہے لوگ دوسروں کا احساس کرتے ہیں، یہی بہترین معاشی نظام ہے، معاشرتی نظام ہے جس میں لوگوں کا رہن سہن اور معیار زندگی اگر پست ہوگا تو ایسا معاشرہ کبھی بھی ترقی یافتہ نہیں ہوگا۔ اس میں مالدار لوگ غریبوں کی مدد کریں گے، اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کریں گے، ان کے ضروریات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اور جیسے ہی معاشی زندگی کا معیار بہتر ہوگا، اسی طرح ہم کہتے ہیں معاشرتی زندگی بھی بہتر ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ پورا معاشرہ اسلام میں جو ہے وہ امیر اور غریب جو اسلامی سوسائٹی کا حصہ ہیں وہ سب کے سب ایک جسد واحد کی طرح ہیں کہ جسم کے ایک حصے کی تکلیف کو دوسرا حصہ محسوس کرتا ہے، لہٰذا اس طرح سے کیا ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کا احساس کریں گے، ہمدردی اور اخوت کے جذبے سے سرشار ہوں گے، اور نفرت، حقارت، حسد اور دشمنی جیسے جذبات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ پھر اخلاقی لحاظ سے اخلاقی حالت جو ہے وہ انسان کی بہتر ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں مجبور بھی ہوں، بے سہارا ہوں، تو کوئی نہ کوئی مالی مدد میری کر دے گا، مجھے سپورٹ کرے گا، میرے لوگ جو ہیں وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر اس کو تنہا چھوڑ دیا جائے تو ایسی صورت میں وہ اپنی غربت اور اپنے بھوک اور افلاس کو مٹانے کے لیے انسان کیا کرے گا؟ چوری، لوٹ مار، جیب تراشی اور اس طرح کی بہت سارے برائیوں کی طرف مائل ہوگا۔ جب ان زکوٰۃ سے جو ہے اس طرح کی اخلاقی بیماریاں جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ پھر روحانی ترقی کا ذریعہ بنتا ہے کہ مومن کی روحانی ترقی کا ضامن بن جاتی ہے زکوٰۃ، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کا اس کو شرف حاصل ہوتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس کو حاصل ہوتی ہیں، انسان اعمال صالحہ کا پابند ہو جاتا ہے، یہی جو ہے روح میں پاکیزگی اور طہارت کا باعث بنتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گداگری کا خاتمہ ہو جاتا ہے، چونکہ انسان معاشی حالات سے مجبور ہو کر جب وہ اپنے وسائل اپنی طاقت کے مطابق حاصل نہیں کر پاتا تو ایسی صورت میں وہ کیا کرتا ہے؟ دو طرح کے وہ راستے اپناتا ہے، یا تو وہ لوٹ مار شروع کر دیتا ہے یا پھر وہ گداگری کی طرف آ جاتا ہے۔ لوٹ مار بھی اخلاقی برائی ہے اور گداگری بھی۔ تو جب معاشرے کے صاحب ثروت لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے تو اس طرح کی برائیاں بھی معاشرے میں پنپنے نہیں پائیں گی۔ تو گداگری جو ہے وہ اسلام نے اس کا سختی سے منع کیا ہے، لہٰذا مالدار لوگ اگر ایسے غربا کی مدد کریں گے تو وہ جو ہے وہ بھیک مانگنے سے بچ جائیں گے، گداگری کی طرف مائل نہیں ہوں گے۔ اس طرح سے کیا ہوگا؟ زکوٰۃ کی ادائیگی سے معاشرہ اس بری لعنت سے، یہ جو گداگری کی ایک برا پروفیشن ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ قیامت کے دن بعض چہروں پر بھیک مانگنے کا نشان ہوگا، وہ سیاہ روح چہرے کے ساتھ جو ہے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اور یہ ان کی پہچان ہوگی کہ یہ دنیا میں بھیک مانگتے تھے، گداگری
پروفیشن جو تھا وہ اپنائے ہوئے تھے، لہٰذا زکوٰۃ کی مدد سے، ان کی مدد کر دینے سے ایسے مستحق افراد جو ہیں وہ بھیک مانگنے سے، یا ان کی اگر ضرورت اور حاجت پوری ہو جائے گی تو وہ اس طرح گدھا گری کی لعنت میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اس سے سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ کی شرح جو ہے وہ دیگر ٹیکسوں کے مقابلے میں نہایت کم ہے، 2.5% ہے صرف، اور اس سے جو ہے وہ انسان بہت خوش دلی اور دیانتداری کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ بہت سارے بھائی ٹیکسوں سے اس کی چھوٹ حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ اپنا پیسہ جو ہے آزادی کے ساتھ اپنے منافع بخش کاروباروں میں لگاتا ہے، اور اس کو اپنا سرمایہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور سرمایہ کاری جو ہے وہ بڑھتی ہے۔ جیسے ہی سرمایہ کاری بڑھتی ہے تو ملک میں معاشی استحکام پیدا ہوتا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی جو زکوٰۃ جو ہے وہ چونکہ اہم عبادت ہے اور ایک اہم دین کی نصرت، اشاعت اور حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، لہٰذا اور جہاد فی سبیل اللہ کا بھی ایک عنصر ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد فرماتے ہیں۔ اس طرح زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ نصرت اور جہاد کی تیاریوں پر بھی خرچ کی جا سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے نصرت خداوندی کا وعدہ بھی ہے۔ جہاد کو اسلامی معاشرے کی بقا میں وہی حیثیت حاصل ہے جس طرح جسم میں خون کو، لہٰذا جنگی ضروریات کو پورا کرنا بھی زکوٰۃ کا ایک اہم مقصد ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ تقویٰ جو ہے، اسلامی نظریاتی سرحدیں کون سی ہیں؟ جن میں تقویٰ ہمارا جو ہے وہ سب سے اہم ہے، کہ انسان برائیوں سے باز رہے اور نیکیوں کی طرف مائل رہے، لہٰذا بھوک، پیاس اور غربت، افلاس، تنگ دستی، فقر و فاقہ یہ انسان کے اندر کمزوریاں پیدا کر دیتے ہیں، کہ فقر و فاقہ جو ہے وہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں کیا ہوا کہ ہماری نظریاتی سرحدیں کون سی ہیں؟ ایمان، عقائد، لہٰذا یہ ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ زکوٰۃ جو ہے ان کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ مالدار لوگ جو وہ غریبوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کمزوری ان سے دین، یہ جو مفلسی اور بھوک اور افلاس ہے، یہ ان کو دین سے بغاوت پر مجبور نہیں کرتی۔ اگر مالدار لوگ غربا کی طرح سے مدد نہیں کریں گے تو وہ مفلسی کی وجہ سے کیا کریں گے؟ وہ دین سے بغاوت جو ہے وہ ان پر مجبور ہو جائیں گے، اور مسلمان جو ہیں پھر وہ غیر اسلامی نظام حیاتی زندگی کو ترجیح دینے لگیں گے۔ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی خاطر زکوٰۃ کو اجتماعی طور پر کامیاب بنایا جائے۔ کارخانہ دار اور سرمایہ دار مزدوروں اور ملازموں کی تنخواہوں کے علاوہ زکوٰۃ فنڈ سے امداد بھی کریں، اور نفرت کی دیواروں کو گرائیں، تاکہ ملک کے اندر جو ہے مالک اور مزدور کے درمیان محبت اور یگانگت کی فضا پیدا ہو جائے۔ اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے فوائد جو ہیں وہ زکوٰۃ سے حاصل ہونے لگے ہیں۔ روزہ اور زکوٰۃ دونوں انسان کو پیوریفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کیا ہمارا لیکچر روزہ اور زکوٰۃ دونوں پر ہی مشتمل تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔